نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر۔ معزز مصلیین اکرام، آپ لوگوں کے سامنے خوشگوار زندگی بنانے کا جو اصول ہے اس کو بیان کر چکا ہوں۔ اب آئیے زندگی کو خوشگوار نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں جو بھائی چارہ ہے وہ کیسے قائم رہے، وہ بھائی چارہ کیسے قائم رہے، وہ برباد نہ ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی بھائی چارہ کیسے رہے، اسلامی بھائی چارہ ہمارے درمیان کیسے برقرار رہے۔ آج اکثر دیکھیے مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، گاؤں میں، سماج میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں لگے، لیکن آئیے دیکھیے وہ کیسے دور ہو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی بھائی کیسے بن جائیں۔ اسلام نے ہمیں کیا شکشا و تعلیم دی ہے، ہمیں اسلام نے کون سا تعلیم بتائی ہے جس میں لوگ مل جل کر رہیں، جس میں لوگ بھائی بھائی بن کر رہیں، نفرت نہ ہو۔ آج دیکھیے نفرت زیادہ ہے، ہر انسان کے اندر زیادہ نفرت ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی سے مل جل کر رہے یہ نہیں ہے، نفرت کرنا زیادہ ہے۔ ہاں، اس سے دیکھ کر وہ دور ہٹ رہا ہے، اس سے دیکھ کر وہ دروازے کو بند کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مسلمان کیسا رہنا چاہیے اور کون ہے یہ۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے مددگار و دوست ہیں،
مومن مرد ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لوگوں کو برائی سے دور کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں یہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں بلکہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اگر یہ لوگ ہیں وَيُطِيعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کی فرما برداری کی باتوں کو مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک سیرحا، یعنی اگر ایسے لوگ ہیں تو اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے، اللہ کا رحم نازل ہوتا ہے ایسے انسانوں پر جو ان کاموں کو کرتا ہو۔ جس انسان کے اندر یہ کام ہو، جو انسان یہ کام کرے، اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے میں دوست ہیں، مددگار ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں ہر ایک کے دوست ہیں، ہر ایک کے دوست و مددگار ہیں۔ کسی کی کوئی برائی نہ سوچے، کسی کو یہ کوئی نہ بولے کہ تم میرے گھر کے پاس مت آؤ، یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہیں گھر میں بلا لوں گا، یہ کبھی نہ ہو، بلکہ مومن مومن دوست ہے اور مومن مومن کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی تعلیم دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی، اللہ کے نبی نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن ہر ایک دوسرے سے محبت کریں اور اس طریقے سے کریں کہ ایک جسم کے مانند ہو۔ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، ایک مسلمان ہے۔ ہاں دیکھیے، مسلمان کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ سوچے۔ انسان کے جسم میں، انسان کی باڈی میں، کسی بھی انسان کی جسم میں کسی بھی جگہ پر خروچ ہو، یعنی بخار بھی ہو، بخار کی وجہ سے وہ تڑپ اٹھتا ہے، تو اگر پیر دکھ رہا ہے، درد کر رہا ہے، تو صرف پیر کو نہیں رکھ رہا ہے بلکہ انسان کو بے چین کر رہا ہے۔ یہ کہ انسان کے پورے جسم کو، باڈی کو بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کو بھی رہنا چاہیے۔ اگر مسلمان کو مارا جائے، مسلمان کو کاٹا جائے تو اسے بھی بے چین و بے قرار ہو جانا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، مسلمان ہر ایک کے سامنے دروازے کو بند کر رہا ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم جسم کے مانند بن جاؤ۔ آج دیکھیے لوگوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ آج مسلمان فرقے ٹولے ٹولے میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج ہر مسلمان ٹولے اور فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایسا کام تم ہرگز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے دنیا والو، اے لوگو، تم ایک دوسرے میں تفرقو یعنی ایک دوسرے میں مل جل کر رہو، اور تفرقو فرقے ٹولے ٹولے میں تمہیں بٹنا نہیں ہے۔ ٹولے ٹولے میں تمہیں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی نہیں، کسی وقت بھی نہیں، تمہیں بٹنا نہیں ہے۔ ارے تم تو وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ، یعنی تم وہ لوگ تھے جو دشمنی بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر بھائی بھائی بنایا، نبی کو بھیج کر تمہارے درمیان محبت قائم کر دی۔ ارے تم تو جہنم میں جا رہے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں جہنم سے بچایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگوں دیکھو، تم جہنم کے کنارے پر تھے، لیکن نبی نے تمہیں جہنم سے، اللہ نے نبی کو بھیجا، جہنم سے تمہیں بچایا۔ اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہو۔ آج مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے تم دور رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک دوسرے میں جوڑ دیا ہے
ان لوگوں کے اندر محبت کو قائم کیا ہے جو دشمنی تھی، اور یہ دشمنی بہت زیادہ تھی عرب کے اندر۔ نبی اکرم آنے سے پہلے برائی اس طریقے سے تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو مار ڈالتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو ختم کر دیا کرتے تھے، لیکن نبی نے آنے کے بعد ان لوگوں سے کہا کسی کو کوئی مارنا نہیں ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، مومن مومن بھائی ہے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ آئیے اللہ کے نبی کی آنے سے پہلے عرب کے اندر اگر کسی قبیلے کے ایک آدمی کو مار ڈالا، کسی قبیلے کے ایک آدمی کو یعنی مار دیا فلاں قبیلے والوں نے، تو اس قبیلے کے 10 آدمی کو، جس قبیلے والوں کو مارا گیا اس قبیلے والوں نے، جس قبیلے نے مارا اس کے 10 آدمی کو مارا کرتے تھے۔ کٹیہار کے کسی آدمی کو پورنیا نے یعنی وہاں کے پورنیا کے لوگوں نے مارا تو پورنیا کے اس کٹیہار والوں نے 10 آدمی کو مارا کرتے تھے۔ اس طریقے سے قبیلے والوں نے مارا کرتے تھے، لیکن اس دشمنی کو کس نے ختم کیا؟ اس اسلام نے۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ دشمنی جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے، تمہیں یہ دشمنی نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، بھائی بھائی بن کر رہو۔ لیکن آج وہ دشمنی بہت زیادہ ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیے، آج وہ مسلمان نہیں ہیں، سب کوئی ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، نفرت کرنے میں آگے، اور مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو پیدا کر دیا، مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پیار کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا والوں سنو، میں نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، مومنوں کے دلوں میں میں نے محبت پیدا کر دی، پیار کو پیدا کر دیا، اور جو محبت میں نے مومنوں کے دلوں میں پیدا کیے، اگر یہ دنیا والے دنیا کی تمام چیزوں کو خرچ کر ڈالیں، دنیا کی تمام چیزوں کو بیچ ڈالیں، وہ محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ان دنیا والوں کے اندر اتنی محبت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ محبت پیدا کر کے دکھائے۔ اس دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت و محبت نہیں، طاقت نہیں ہے کہ وہ محبت پیدا کر کے دکھائے۔ اللہ نے جو محبت پیدا کی ہے ہمارے درمیان، اللہ نے جو محبت ہمارے درمیان ڈال دی ہے، وہ محبت کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا، وہ پیار و الفت کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لڑکے لڑکیوں میں جو محبت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے بہت زیادہ ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن نہیں، یہ کوئی طاقت والی محبت نہیں ہے، یہ تو پل بھر کے لیے ہے۔ اور ہمارا جو نوجوان ہے لڑکیوں کو شکار بنانا چاہتا ہے کہ لڑکی ہمارے جال میں پھنس جائے اور اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرنے کے بعد فرار ہو جانا ہے۔ میری ماں بہنوں، بچو، اس سے بچنا ہے اور اس سے بچ کر رہے۔ جس کے پاس یہ آواز جا رہی ہے وہ بچنے کی کوشش کرے، یہ کبھی نہ سوچے کہ میں کسی لڑکے کے پیچھے دوڑ جاؤں، یہ نہ کر، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو محبت انسانوں کے اندر ڈال دیے، انسانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ محبت کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ محبت کو پیدا کر کے دکھائے۔ ہاں، اللہ ہی اگر چاہے تو وہ محبت پیدا کر دے، کوئی انسان یہ محبت پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور محبت کے نام پر جو انسان مر رہا ہے، جو انسان خودکشی کر رہا ہے، وہ تو جہنم میں جانا والا ہے۔ محبت کے نام پر خودکشی کر رہا ہے تو وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کوئی انسان اگر پہاڑ سے کود کر جان دے تو قیامت کے دن وہ جہنم میں بار بار کودتا رہے گا۔ اگر کوئی انسان زہر پی کر جان دے رہا ہے تو وہ بھی زہر پیتا رہے گا، جہنم کی آگ میں وہ ہوگا اور بار بار وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی انسان کسی لوہے کے ذریعے سے نشانہ بنا کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو قیامت کے دن بھی وہی سزا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ میرے بھائیو، اس سے بچو، ان کاموں سے بچو۔ کوئی اس کام اور آتم ہتیا نہ کرے، خودکشی نہ کرے، خودکشی کرنے سے بچے اور لوگوں کو بھی بچائے، بچانے کی کوشش کرے، کبھی اس کے قریب نہ جائے۔ اور اللہ نے جو محبت پیدا کی ہے وہ محبت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے۔ آئیے دیکھیں محبت کیسے پیدا ہو۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ بن جائے، اور وہ ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مومن نہیں بن سکتا، ہاں ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرے، ایک دوسرے سے پیار نہ کرے۔ ہاں یہ محبت کیسے پیدا ہو، ہاں یہ پیار کیسے پیدا ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو، یہ محبت اگر تمہیں پیدا کرنا ہے تو اپنے معاشرے میں مسلمانوں میں، سوسائٹیوں میں زیادہ سلام کیا کرو۔ اگر چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھے ہو، کوئی بھی ہو جائے اسے سلام کیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو حیثیت کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو امیر ہے، یہ تو غریب ہے، اس کو میں سلام کیوں کروں، یہ تو جھونپڑی میں رہتا ہے، یہ تو مکان میں رہتا ہے، اسے سلام کرو۔ لیکن اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی جھونپڑی میں رہے تب بھی اسے سلام کرو، کوئی جوان ہو اسے سلام کرو، بوڑھے ہو تب بھی سلام کرو، بچہ ہو تب بھی سلام کرو، ہر انسان کو سلام کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سلام کرتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمانے، نبی کا فرمانے، ہاں کیا فرمایا؟ لوگوں سلام زیادہ کیا کرو۔ اگر تم سلام کرو گے تو سلام کرنے سے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے جو درمیان جو دوری ہے، وہ دوری اور وہ چیز یعنی ختم ہو جائے گی، وہ دوری ختم ہو جائے گا اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے سلام زیادہ کیا کرو، لوگوں کے درمیان مسافہ زیادہ کیا کرو۔ آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتا، ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور نہ جانے کتنے دنوں سے بات نہیں کر رہا ہے۔ نبی نے کیا بتایا کہ تمہیں بات نہیں کرنا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کب تک؟ 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ تم کسی پر غصے ہو کر نہیں رہ سکتے تو تمہیں بات کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے غصے کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے، ہاں 3 دن تک اس سے بات نہیں کیا ٹھیک ہے، لیکن 3 دن کے بعد چوتھے دن بھی وہ بات نہیں کر رہا، 5ویں دن بھی وہ بات نہیں کر رہا ہے، اور اسی حالات پر موت بھی آ گئی، وہ مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ تم تو جہنمی ہو، چلے جاؤ تم جہنم میں، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ نبی نے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ جہنمی اگر 3 دن سے زیادہ وہ بات نہ کرے۔ مسلمان کسی سے 3 دن سے زیادہ غصے میں نہیں رہ سکتا، نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن، یہ جو 2 دن ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے اعمال کو لکھ لیتے ہیں، لیکن ان میں سے جو مسلمان ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں اور غصے میں الگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہٹا کر رکھ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان بھی، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ آپس میں بہت دشمنی ہے، بات نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جب تک یہ دونوں مل نہ جائیں، جب تک یہ دونوں گفتگو نہ کرے، جب تک یہ دونوں مل نہ جائے، اس وقت تک ان کے اعمال کو نہیں لکھا جائے گا۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، نہ جانے کتنے دنوں سے بات نہیں کر رہا ہے، بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی سے 1 سال تک بات نہ کرے، کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہ کرے، 1 سال تک گفتگو نہ کرے، دور رہے، تو کسی کو مار دینا، کسی ایک مسلمان کو ختم کر دینا، مار دینا، دنیا سے مٹا دینا، اور کسی مسلمان سے 1 سال تک بات نہ کرنا، دونوں گناہ برابر ہے، دونوں گناہ برابر ہے۔ مار دو اور ایک طرف ایک دوسرے سے بات نہ کرو 1 سال تک، تو دونوں گناہ برابر ہے۔ مسلمانوں سوچو اور ذرا غور کرو کہ آج نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ایسا کام تم ہرگز نہ کرو، تم مل جل کر رہو، اور اسلام نے یہی تعلیم دی ہے، یہی شکشا و تعلیم دی ہے کہ تم مل جل کر رہو۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم بات نہیں کرتے ہو، نفرت کرتے ہو اور بہت زیادہ نفرت کرتے ہو، اور دونوں کی ملاقات کسی مقام پر ہوئی، کٹیہار بازار میں ہو یا شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، کسی جگہ پر ہو، دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دونوں آدمیوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے افضل انسان وہ ہے جو لوٹ آئے اور آ کر اس سے گلے لگائے اور کہے چلیے بھائی جو پچھلی زندگی میں ہوا اس کو چھوڑیے، آگے اب زندگی گزر بسر کرنا صحیح سے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوٹ کر آئے اور کہے کہ چلو میں نے آج سے معاف کر دیا، بھائی تم بھی معاف کر دو، ارے ہم دونوں تو مسلمان بھائی، اللہ کے رسول نے بھی کہا مسلمان بھائی، پھر نفرت کس بات کی ہے، پھر کیوں ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں؟ میرے بھائیوں ایسا کام نہ کریں، بات کیا کریں، اور رسول نے بھی یہی تعلیم دی ہے، نبی نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ تم ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، لڑائی نہیں، جھگڑنا نہیں، کسی سے بھاگنا نہیں، پڑوسی سے بھی صحیح سے رہو اور صحیح سے بات کیا کرو۔ یہ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر حضرت معاذ سے کہنے لگا اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ حضرت معاذ پھر سوال کرتے ہیں سچ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ آدمی کہا کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اگر یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ محبت و پیار اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی ہم دونوں سے راضی و خوش ہے، اللہ بھی ہم دونوں سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی ہم دونوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور رسول نے کیا تعلیم دی ہے؟ آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور اللہ کے رسول سے وہ آدمی بات بھی کر رہا ہے، اچانک حضرت انس کا بیان ہے کہ اچانک نبی کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، اور جو آدمی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تھا وہ اللہ کے رسول کو بتانے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابھی جو یہ آدمی گزرا ہے، ابھی جو یہاں سے آپ کے سامنے سے گزرا ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں سچ میں آپ اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ آدمی کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ تم محبت کرتے ہو، اچھی بات ہے، کیا تم نے اسے کبھی یہ بتایا ہے؟ کیا تم نے اسے کبھی یہ بات تم بتائے ہو؟ بتاؤ۔ وہ جواب دیتا نہیں اللہ کے رسول میں نے آج تک اس کو نہیں بتایا، میں نے آج تک اس کو بولا نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ تم اس کو بول دو اور کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ تم بتا دو گے، جب تم یہ بول دو گے کہ محبت کرتا ہوں، تو یہ جو محبت ہے اس محبت زیادہ دیر تک قائم رہے گی، یہ محبت زیادہ دیر تک باقی رہے گی، اس لیے جا کر تم بتا دو۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ وہ آدمی جا کر بتاتے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول نے کیا کہا کہ جاؤ، افضل انسان وہ ہے جو آگے بڑھے اور جا کر بتائے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ پیار اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکلے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل پڑے، اور وہ جا رہے ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ وہ آدمی نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بیچ راستے میں ایک فرشتہ مقرر کیا، ایک فرشتے کو مقرر کر دیا کہ جب وہ آئے تو اسے سوال کرنا وہ جو تمہارا بھائی ہے وہ کیسا بھائی ہے اور تم کیوں ملنے کے لیے جا رہے ہو۔ جب وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ وہ تمہارا کیسا بھائی ہے؟ کیا وہ تمہارا سگا بھائی ہے؟
کیا وہ جو تمہارا بھائی ہے وہ سگا بھائی ہے؟ وہ آدمی جواب دیتا نہیں، وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے، بلکہ وہ میرا کوئی احسان مند بھائی نہیں ہے، وہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، بلکہ میں اسے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، یہ محبت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ وہ مسلمان بھائی، یہ میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی، وہ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں تو آپ سے اور ان سے بھی اللہ راضی ہے، آپ سے دونوں سے اللہ خوش ہے، دونوں سے اللہ راضی ہے، اللہ دونوں سے خوش ہے۔ یاد رکھے، یہ محبت کرنے کا فائدہ ہے۔ میرے بھائیو، محبت کرو، محبت کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، محبت کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کسی سے نفرت نہ کرو، محبت زیادہ کیا کرو۔ نبی نے فرمایا محبت کرو گے تو زیادہ دیر تک قائم رہے گی، اور یہ محبت تم بتا دو، ہم بتا کر ایک دوسرے سے محبت کیا کرو، ایک دوسرے سے پیار کیا کرو۔ آج دیکھ ہمارے معاشرے میں سب کوئی ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتا، الگ الگ ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بات کیوں کروں، وہ کون ہے، اور اس سے بات کرنے کے بعد مجھے ملے گا کیا، مجھے تو کچھ ملنا چاہیے۔ آج ہر انسان پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور دنیا کے اس طریقے سے دوڑ رہا ہے کہ سب کوئی اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہے، خاندان کے لوگوں کو بھی بھلا دیا، ہر انسان کو بھلا دیا۔ مسلمان میں نہیں رہا، آج مسلمان نماز سے دور ہے، آج مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہے، آج مسلمان نبی کے طریقے کو اپنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ غیروں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، غیروں کے طریقے کو چل رہا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ایسا کام نہیں ہے، تمہیں اسلام نے ان کاموں سے منع کیا ہے، تمہیں اسلام نے ان کاموں سے روکا ہے، اور تمہیں بچ کر ہی رہنا ہے، تمہیں ایسا کام کبھی نہیں کرنا ہے، تمہیں ایسا کام ہرگز نہیں کرنا ہے، ان کاموں سے تم بچو اور بچنے کی کوشش کرو، ایسا کام نہ کرو۔ مسلمانوں کو دیکھیے، آج مسلمان سب کوئی ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، پیار نہیں، سب کوئی نفرت کر رہا ہے، کوئی کسی سے مل جل کر رہنا نہیں چاہتا، سب کا سوچ یہی ہے کہ میں مل جل کر کیوں رہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان ان تین کاموں کو کرتا ہے، جو اگر کوئی انسان ان تین کاموں کو کرتا ہے تو ایمان کی لذت و مٹھاس کو وہ پا لیتا ہے، ایمان کا جو لذت و مٹھاس ہے وہ اپنا لیتا ہے، ایمان کی لذت و مٹھاس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ان تین کاموں کو کرنا ہے۔ آئیے نبی اکرم فرماتے ہیں وہ تین کام کون کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کام، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ایمان کا لذت و مٹھاس کو اپنا لوں تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسے محبت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اگر کسی مسلمان سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اگر کسی مسلمان سے پیار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور تیسرا کام، وہ جہنم کا ڈر دل میں اس طریقے سے ہو اور سوچ یہ ہو کہ اگر میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے جلایا جائے گا، مجھے آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ ڈر، یہ خوف ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، یہ ڈر ہر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ خوف ہر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، تب انسان ایمان کی لذت و مٹھاس کو اپنا بنا لیتا ہے، ایمان کی لذت و مٹھاس کو اپنانے میں کامیاب رہتا ہے۔ لیکن آج انسانوں کو دیکھیے، نہ اس کے پاس ایمان ہے، نہ اس کے پاس ایمان کا لذت و مٹھاس ہے، کچھ نہیں ہے، سب کو ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے، مست و مگن ہے کہ چلو دنیا میں تو پیسہ والا ہوں، آخرت میں دکھا جائے گا۔ مسلمانوں، اسلام نے یہ تعلیم نہیں دیے، بلکہ اسلام نے یہ بتایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے عشق کرو۔ مسلمانوں، ایک دوسرے سے ہمدردی کیا کرو، اور یہ ہمدردی بہت زیادہ کرو، کم نہیں، بہت زیادہ کیا کرو۔ تمہارا پڑوسی ہے، تمہیں خیال رکھنا ہے کہ کھانے کو مل رہا ہے یا نہیں، تمہیں یہ دیکھنا ہے۔ ارے مسلمانوں، محبت کرو گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا، قیامت کے دن انعام بہت زیادہ دیا
جائے گا۔ نبی اکرم کے مہمان کو صحابہ کرام بھی مہمان بنانے کے لیے تیار، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آ کر نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، یا اللہ کے نبی مجھے کچھ کھانے کو دیجئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا اے لوگوں جاؤ گھر کو تلاشو ڈھونڈو، کچھ کھانے کو مل جائے۔ یعنی تمام گھر کو تلاشا اور ڈھونڈنے کے بعد کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ سارے گھروں سے یہی جواب ملا پانی ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہوں اور وہ گھر جاتے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو چند چیزیں ہیں، بچے بھی ہے، بچے کو بھوکے سلا دیتے ہیں اور دونوں مہمان بیٹھتے ہیں۔ مہمان دونوں بیٹھ گئے، مہمان کا مہمان نوازی دیکھیے، دونوں پلیٹیں اندھیرے میں اپنی بیوی کو یہ بات اس نے بتا دی ابو طلحہ نے، اے میری پیاری بیوی جب مہمان گھر آئے تو چراغ بجھا دینا اور دونوں دو پلیٹ رکھ دینا۔ دونوں بیٹھ گئے اور کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ سارا جو کھانا ہے مہمان کے پلیٹ میں رکھ دیے اور وہ پلیٹ میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اللہ مسکرائے، اللہ ہنس رہے۔ نبی کو جب یہ پیغام سنایا گیا نبی بھی اللہ حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ سوال کرتے اللہ کے رسول آپ مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں یا ابو طلحہ میں آپ کو دیکھ کر کیوں نہ مسکراؤں؟ جس کو اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے، جس کو رب دیکھ کر مسکرا رہا ہے، میں اس کو دیکھ کر کیوں نہ مسکراؤں؟ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ نے مسکرا اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ یہ نبی کے مہمان کو آج لو یعنی صحابہ کرام مہمان بنائے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے پیار نہیں بلکہ وہ جھگڑنے میں آگے، لڑنے میں آگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کام تمہیں ہرگز نہیں کرنا ہے، ان کاموں سے تمہیں بچ کر ہی رہنا ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک آدمی ایسے بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی عرش کا سایہ دے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ، یعنی وہ آدمی، وہ انسان جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں پیارے، اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو عرش کا سایہ دوں گا، عرش کے سائے میں اس انسان کو رکھوں گا جو انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے سے پیار کرے، ایک دوسرے سے عشق کرے، میں اس انسان کو عرش کا سایہ دوں گا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان ہمدردی میں آگے نہیں پیچھے ہیں۔ مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کی مدد کروں، وہ میرے پاس آئے اور میں اسے کچھ دے دوں۔ لوگ چھپ جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تمہیں بچنا نہیں ہے، ارے وہ بھی مسلمان ہے تم بھی مسلمان ہو، اگر وہ پریشان ہے تو مدد نہیں کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ مدد کرنا ہے، آگے بڑھو اور دیکھو کہ تم مسلمان ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، دیجئے اور آگے بڑھیے۔ رسول نے یہی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی اور رسول نے بھی یہی حکم دیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی یہی بات کی ہے۔ آئیے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی بھی مدد کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام نے بھی مدد کیا کرتے تھے۔ آئیے دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے، اس واقعے کو دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو، سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی سگے بھائی اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس سے بھی بڑھ کر یہ مسلمان بھائی ہے، دونوں بھائی بھائی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع گلے سے گلے لگاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں چلو گھر چلتے ہیں۔ دونوں گھر آئے اور آنے کے بعد حضرت سعد بن ربیع کہنے لگتے ہیں یہ عبد الرحمن بن عوف آپ سنیے، یہ عبد الرحمن بن عوف آپ سن لیجئے، میں انصار میں یعنی انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، انصار میں سب سے زیادہ پیسہ والا ہوں، انصار میں ابھی کے وقت میں ابھی کے ٹائم میں میں سب سے زیادہ پیسہ اور امیر ہوں۔
آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ امیر ہوں یا نہیں، آپ کسی سے بھی سوال کیجئے، میں سب سے زیادہ امیر ہوں، اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک آپ کے لیے، دوسرا میرے لیے، اس کے علاوہ آپ میری 2 بیوی ہیں، آپ دیکھیں آپ کو جو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیں، آپ ان سے شادی کر لیں، آپ ان سے نکاح کر بیٹھے۔ میرے بھائیوں دیکھیے اللہ کے رسول دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور گھر بار مال و زمین و جائیداد دینے کے لیے تیار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بارک اللہ لک و اہلک و مالک، اللہ تعالی آپ کے مالوں میں، اللہ تعالی آپ کے مالوں میں، گھر بار میں، تمام کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے بازار کا پتہ بتائے، بازار کہاں ہے؟ آس پاس میں کوئی بازار ہے؟ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں آس پاس میں ایک یہودی کا بازار ہے، اس بازار کا پتہ بتایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں کاروبار شروع کی، اور کاروبار بھی شروع کی تو گھی اور پنیر کی کاروبار شروع کی۔ وقت ایسا آیا اس نے نکاح کی، شادی کی تو سونا دے کر اس نے شادی کی۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے، ہاں اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیے۔ اللہ کے رسول کہتے کیا تم نے ولیمہ کیا؟ وہ جواب دیتا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تم ولیمہ کرو، جاؤ تم ولیمہ، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو۔ دیکھیے محبت دیکھیے سعد بن ربیع کے درمیان، ہمدردی دیکھیے، پیار دیکھیے، وہ پیار آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے یہ نہیں چاہتے کہ محبت کروں، سب کوئی نفرت کرنے میں آگے۔ اللہ کے رسول فرماتے لوگوں نہیں، تمہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، تمہیں محبت کرنا ہے۔ اگر تم محبت کرتے ہو، اگر تم پیار کرتے ہو، اس پیار میں اضافہ ہوگا اور تم کامیاب رہو گے۔ کبھی تم کامیاب رہو گے تب اس کے بعد تم کبھی برباد نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے محبت کرو، پیار کرو۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرنا نہیں چاہتا، وہ پڑوسی کے سامنے بھی دروازے کو بند کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو تم ایسا کام نہ کرو، پڑوسی کی مدد کیا کرو، بہت زیادہ نہیں، ارے تمہارے پاس جو بھی ہے مدد کرو۔ ہاں اگر تمہارے پاس تم سفر میں ہو اور کوئی سفر میں ہے، تمہارے پاس ضرورت کے مطابق یعنی ضرورت سے زیادہ پانی ہے تو تم اس کی مدد کرو، پانی دے دو، اس طریقے سے تم مدد کیا کرو۔ اسی طریقے سے پڑوسی اگر کھانے سے یعنی بھوک کی وجہ سے تڑف رہا ہے تو تم کھانا دیا کرو، مدد کرو، مدد کرنے میں آگے بڑھو، پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ ایک مسلمان یعنی اپنے مسلمان بھائی کو زمین و جائیداد، مال، تمام چیزوں سے زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ آج میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ زمین و جائیداد سے زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، مسلمان زمین و جائیداد، پیسے کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، مسلمان بھائی کو ترجیح نہیں دے رہا ہے۔ کبھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ مسلمان بھائی اس کی مدد کرنی چاہیے، بیچارہ یہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، چلو یہ بیمار ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، مدد کرنا ہے۔ آج مسلمان آگے نہیں بڑھتے ہیں، کیا کرتے؟ چلو تمہارے پاس زمین ہے بیچ دو، زمین بھی وہ بیچ رہا ہے، جس زمین کی قیمت 1,00,000 روپے ہے اسے دینا چاہیے 1,10,000 20,000 تو وہ 50 میں خرید رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج یہ ہمارے مسلمان اور ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، لیکن مسلمانوں یہ کام نہ کرو، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا ہے، ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے، ان کاموں سے ہمیں بچ کر دور رہنا ہے، ہمیں مدد کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کتنے پڑوسی ہوں گے، پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسی سے چمٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا یا اللہ یہی پڑوسی ہے، یا اللہ یہی پڑوسی، آپ دیکھ لیجئے اس نے میرے سامنے دروازے کو بند کر لیا، اس نے میرے سامنے نیکیوں کو روک لیا، دروازے کو بند کر کے نیکیوں کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے پڑوسی کو جس کے پاس سامان ہے، کھانے کو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن
پڑوسی بھوکا مر رہا ہے, نہیں دے رہا ہے, تو قیامت کے دن اس پڑوسی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا, میں نے تمہیں کھانے کو دیا, میں نے تمہیں پہننے کو دیا, تمہارے پاس ضرورت کے مطابق یعنی زیادہ ہے, لیکن تم نے اپنے پڑوسی کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہ جواب نہیں دے پائے گا بلکہ چپ رہے گا. اللہ تعالیٰ کے ان سوالوں کا جواب دینا اس کا مشکل ہوگا, کیونکہ اس نے مدد نہیں کی ہے, کیونکہ اس نے مدد کرنے سے بھاگ اٹھا ہے, اس نے بچنے کی کوشش کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہیں تمہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے, مدد کرنا ہے, آگے بڑھو, مدد کیا کرو. آج مسلمانوں کا جائزہ لیجئے, مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان سب کوئی ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے, کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کا جو حق ہے تم ادا کیا کرو. ارے صحابہ اکرام کے درمیان دیکھیے کس طریقے سے ایک دوسرے کے درمیان محبت و پیار تھی, پیار بہت زیادہ, محبت بھی بہت زیادہ تھی. دیکھیے اللہ کے رسول کا فرمان, ابن عمر کا بیان ہے کہ ایک صحابی رسول کے گھر میں ایک گوشت کا ٹکڑا آیا. جب وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے گھر میں پہنچا تو ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا, ارے میں نے چند دن پہلے یہ گوشت تو کھایا, لیکن میرا پڑوسی جو ہے نہ جانے کتنے دنوں سے نہیں کھایا, یہ ٹکڑا اس کو دے دیا جائے. وہ گوشت کا ٹکڑا پڑوسی کو بھیج دیا گیا. وہ پڑوسی دوسرے پڑوسی کو جب بھیجا, اس نے بھی ہاتھ میں پکڑنے کے بعد کہا میں نے کھایا, لیکن میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے, اس کے بال بچے بیوی نہ جانے کتنے دنوں سے نہیں کھایا. تو تیسرے گھر میں گیا, تیسرے گھر والوں نے بھی تیسرے پڑوسی نے بھی یہی کہا, میں ضرورت مند نہیں ہوں, میرا پڑوسی ضرورت مند ہے. اسی طریقے سے چوتھے گھر میں گیا, چوتھے گھر سے پانچویں گھر, پانچویں گھر سے چھٹے گھر, اور چھٹے گھروں سے ساتواں پڑوسی, اور ساتواں گھر والوں نے بھی کہا میں ضرورت مند نہیں ہوں, مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا پڑوسی ہے, اس کے گھر میں بھیج دیا گیا. اسی طریقے سے 7 گھروں سے ہوتے ہوئے پہلے گھر میں وہ گوشت کا ٹکڑا آ پہنچا. جب یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دیکھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کو نازل کر دی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے بھائیو, ان منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کر دیے. آج یہ محبت ہمارے درمیان نہیں ہے, یہ پیار ہمارے درمیان نہیں ہے, یہ محبت ہمارے درمیان باقی نہیں ہے. ہم تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں, نفرت کرنے میں آگے. محبت کرو, محبت قائم رکھو, پیار زیادہ رکھو. محبت زیادہ کرو گے فائدہ رہے گا, اگر پیار نہیں کرو گے, نفرت کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا. اس دنیا میں بھی انسان برباد رہتا ہے اور آخرت کے دن بھی. اس لیے میرے بھائیو, محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اسلام نے یہی تعلیم دی ہے, اسلامی بھائی چارہ یہی ہے کہ اسلام میں مل جل کر رہے, سب کوئی مل جل کر رہے, کسی سے کوئی نفرت نہ کرے, کسی سے کوئی یہ اس بات پر نہ الجھے کہ تم مجھے نہیں دے رہے ہو, بلکہ دینا چاہیے. آگے بڑھے, دینے والا بنے, لینے والا نہیں کہ میں زمین خریدوں گا, مجھے تو چاہیے, میں کیسے دوں. میرے بھائیو, اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ بھائی چارے کو قائم رکھیں, اس کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کی کوشش کریں, اور ایک دوسرے کو بتائیں, اور یہ سوچ نہ رکھے کہ میں کیوں اس کو دے دوں, اس کی مدد کیوں کروں. دینے والا بنے, یہی اسلام نے بتایا, یہی اسلام نے حکم دیا, رسول نے بھی, اللہ تعالیٰ نے بھی. تو اسلامی میں بھائی چارہ یہ ہے کہ مل جل کر رہے. میرے بھائیوں, اسلامی بھائی چارہ یعنی قائم رکھے, مسلمان ایک دوسرے سے مل جل کر رہے. یہی اسلامی بھائی چارے کے مطابق چند باتیں میں نے آپ کو بتایا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو سب مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.